الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ، پارے کا رکوع نمبر 10، سورت کا رکوع نمبر 6، آیت نمبر 35۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یا حرف ندا کے ساتھ خطاب فرمایا ہے۔ مخاطبین ایمان والے ہیں اور ندا دینے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرو اور اس کے منہیات سے باز رہو۔ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو اپناؤ اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا باز رہو۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا معنی۔ اور جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے اس کے بارے میں رب تعالیٰ 27ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک خوف خدا کی اور ایک فضل خدا کی۔ تو اللہ کا ڈر بہت بڑی نعمت ہے جسے نصیب ہو جائے۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ دیا ہے کہ تم اللہ کی طرف وسیلہ لے کر آؤ۔ تو قرآن پاک سے یہ وسیلہ اللہ کا حکم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ شرک ہے، وسیلہ بدعت ہے، وہ قرآن پاک کے منکر ہیں، قرآن پاک کی صریح آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وسیلہ لے کر آؤ۔ اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ اللہ کے نبی ہیں، وسیلہ اللہ کے رسول ہیں، وسیلہ اللہ کے فرشتے ہیں، وسیلہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں، وسیلہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت اور آل پاک ہے، وسیلہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں، وسیلہ حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وسیلہ حضور کی بیٹیاں ہیں، وسیلہ حضور کی صحابیات ہیں، وسیلہ اولیاء اللہ ہیں، وسیلہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ ساری کائنات میں سب سے بڑا وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ وسیلہ نمازیں، وسیلہ روزے، وسیلہ حج، وسیلہ زکوٰۃ، وسیلہ ماں باپ، وسیلہ نیک لوگ، وسیلہ۔ جس طرح نیک اعمال وسیلہ ہیں اسی طرح نیک بندے بھی وسیلہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے ہمارے غوث اعظم وسیلہ، ہمارے داتا علی حجویری وسیلہ، ہمارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وسیلہ، ہمارے بابا فرید الدین گنج شکر وسیلہ، ہمارے تمام اکابرین وسیلہ ہے رحمہم اللہ، ہمارے اعلیٰ حضرت بریلوی وسیلہ ہیں، ہمارے محدث اعظم پاکستان وہ وسیلہ ہیں، ہمارے صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحم اللہ وہ وسیلہ ہیں، ہمارے صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحم اللہ وہ وسیلہ ہیں، ہمارے مفتی احمد یار خان نعیمی رحم اللہ وہ ہمارے وسیلہ ہیں۔ یہ پاک لوگ وسیلہ ہیں، اعمال صالحہ بھی وسیلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم یہ فرمایا کہ اس کی راہ میں جہاد کرو، تو یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ آگے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ کی طرف وسیلہ لے کر آنے والے ہیں اور جہاد کرنے والے، اللہ نے خود فرما دیا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا اللہ سے ڈرنا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ لانا، وہ وسیلے کے قائل ہونا، اچھی چیزوں کو، اچھے اعمال کو، اچھے لوگوں کو اللہ کی طرف وسیلہ لانا جو قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، یہ کامیابی ہے۔ اور اللہ کی راہ میں لڑنا اور لڑنے والوں
والوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جہاد کرنے والوں کو اسباب میسر کرنا، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو جو لوگ منکرین ہیں وسیلے کے، وہ قرآن پاک کے وسیلے ہیں، جو کہتے ہیں ولیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نبیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بابے کچھ نہیں کر سکتے، جو یہ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل میں ان کا اپنا ایمان کوئی نہیں ہے، اپنا ان کا دین کوئی نہیں ہے، ان کا اپنا نظریہ نہیں ہے، بس وہ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حضرات ایسے لوگوں کو بالکل نہ سنیں، ایسے لوگوں کی طرف بالکل کان نہ دھریں، وہ لوگ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیں گے۔ ان کے بیانات سنیں جن کے بولنے میں خدا کی توحید ظاہر ہوتی ہے، جن کے بولنے میں رسول اللہ کی محبت ظاہر ہوتی ہے، انبیاء کا ادب ظاہر ہوتا ہے، حضور کے پاک صحابہ کا ادب احترام سامنے آتا ہے، اور حضور کی اہل بیت کا وہ دم بھرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں۔ جو یہ کہے کہ درباروں پر جانے والے کافر ہیں، وہ درباروں پر جانے والے تو کافر نہیں ہے، جو ان کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے۔ جو کہتا ہے کہ جی بدعت ہے، سلطان بہو کے دربار پر جانے والے کافر ہیں، داتا علی اجویری کے مزار پر جانے والے کافر ہیں، وہ تو کافر نہیں ہے، وہ حضور کے سچے وفادار امتی ہیں۔ جو ان کو کافر کہتا ہے، گمراہ کہتا ہے، جو ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، وہ خود برا ہے، وہ خود گمراہ ہے، وہ خود کافر ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، فیض رضا جاری رہے گا۔